سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی القاسم ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے، اس کے نیو یارک اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ القاسم ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے آج ہمارے ایک بہت ہی زبردست قسم کے مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں۔ الحمدللہ دین کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں، نعت کے میدان میں، نقابت کے میدان میں، خطابت کے میدان میں اس شخصیت نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے خطابت اور نقابت میں ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ہمارے ساتھ ہے اس وقت پاکستان کے بہت بڑے اینکر، براڈ کاسٹر اور محافل کے نقیب اور بہت بڑے اسکالر محترم جناب تسلیم صابری صاحب، خوش آمدید جناب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا القاسم ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو تسلیم صابری صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آپ کے خاندانی حالات، کہ آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی، کیونکہ امریکہ میں رہنے والے اور اس ٹی وی چینل کے ذریعے دیگر پاکستان اور انڈیا اور دیگر ممالک کے لوگ آپ کی تعلیمی اور خاندانی پس منظر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، الحمدللہ میری پیدائش کراچی میں ہوئی، پاکستان میں، اور کراچی میں ہی ابتدائی تعلیم بھی ہوئی۔ اور میری یہ خوش بختی تھی کہ ہم اپنے مرشد کے پاس رہتے تھے۔ جی، میرے مرشد کریم جو ہے وہ سادات امروہہ میں سے تھے، ماشاءاللہ، سید محمد عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ، اور ان کی زیر تربیت میں رہا۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سکولنگ کراچی سے، پھر کالج۔ میری فیلڈ ابتدائی طور پر اکاؤنٹس اینڈ فائنینس تھی، اچھا، ماشاءاللہ، تو میں نے سی اے انٹر کیا، اکاؤنٹس اینڈ فائنینس میں واہ، جاب بھی کی۔ اللہ۔ تو پھر جب ٹیلی ویژن جوائن کر لیا تو جی، پھر یہ چھوڑ یہ دیا کس دور کی بات ہے جب آپ نے ٹیلی ویژن جوائن کیا؟ کالج لائف کے بعد؟ تھا۔ ہاں جی، بلکہ جاب کے بعد۔ اچھا، جاب کے بعد۔ اچھا، جاب کے بعد۔ مجھے فائدہ جو چیز دی میرے والد صاحب، اور خاص طور پر میرے چچا جو ہے وہ جی، کافی اکیڈمک، ادبی ذوق رکھنے والے تھے۔ ماشاءاللہ، تو یعنی ماشاءاللہ، بہت شروع میں مجھے یاد ہے میرے مرشد کریم نے بہت بچپن میں، کوئی 7ویں 8ویں کلاس میں تھا، جی، جب رکن الدین ہمیں ماشاءاللہ، لازمی پڑھوائی تھی ماشاءاللہ، کہ یہ جی ابتدائی، اور پھر اس کے بعد رکن الدین کے بعد بہار شریعت۔ ماشاءاللہ، یعنی دو چیزیں ہمیں اس وقت ہمارے مرشد نے واہ، سبحان پڑھوائی۔ میرے چچا نے ہمیں ابن انشا سے تعلق کروایا، واہ، ناصر کاظمی کون ہے، واہ، مشتاق یوسفی کون ہے، واہ، یعنی اس طرح کے لوگوں سے جو لٹریری لوگ تھے، ادبی جو ذوق رکھنے والے تھے، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ تو ذوق اور شوق یہ اس طرح یعنی ادبی ادبی اور مذہبی، یہ دونوں چیزیں آپ کو گھر سے ملی، گھر سے وراثت میں ملی، اور ماحول کا اثر تھا۔ اور اس میں ایک جو آپ نے بھی فرمایا آپ کے مرشد کریم، تو ان کا تعلق صابری سلسلے سے ہے، اس جی ہاں، چشتی قادری صابری، چشتی تمام سلاسل سے، لیکن غالب سلسلہ چشتی صابری تھا۔ چشتیہ صابریہ چشتیہ سلسلہ، صابری، اور آپ اسی کی مناسبت سے آپ اسی صابری، کی مناسبت سے چشتی صابری۔ اور میرے والد صاحب اب سے زیادہ نشین ہیں، ماشاءاللہ، اسی وجہ سے جو میرے نام کے ساتھ آپ نے اکثر صاحبزادہ تسلیم احمد صابری لکھا ہوگا، جی، وہ اسی لیے لوگ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے زیادہ نشین۔ اچھا، ماشاءاللہ، وہ صاحب اجازت و خلافت ہیں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ، جی ہاں، ماشاءاللہ۔ بالکل۔ اس میں آپ جب گفتگو فرماتے ہیں، یہ تو پتہ چلا ہمیں کہ الحمدللہ ادب اور لٹریچر اور شاعری، یہ ساری چیزیں آپ کو وراثت میں ملی، لیکن اس میں آپ کا ایک خاص انداز اور اسلوب ہے۔ ہاں، یعنی وہ جو ایک لکھنؤ کے لوگوں کا تھا، ایک خاص ان کی گفتگو کا انداز، ادائیگی۔ وہ ڈاکٹر صاحب میرے مرشد جو تھے ان کی صحبت کا اثر تھا، کیونکہ وہ امروہہ کے تھے جی، اور اردو بہت اچھی بولتے تھے۔ ماشاءاللہ، تو اردو، اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی اردو اس طرح سے نہیں بولی جاتی ہے، بالکل صحیح بات، جو یہ ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ہمیں بالکل نصیب ہوئی۔ پھر ہمیں کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ شروع میں استاد ایسے ملے، جی، کچھ صحبت ایسی ملی کہ جس میں اردو سیکھنے کا، ڈکشن کا، لغت کا ذوق پیدا ہوا واہ، کیا بات، کہ
کوئی بھی لفظ ادا ہونا ہے تو وہ کیسے ادا ہونا ہے، واہ یہ شوق اور ذوق جو پیدا ہو جائے. جی یہ تاجدار عادل جس طرح مثال کے طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت بڑے پروڈیوسر رہے ہیں، جی ان کے ساتھ میں نے کام کیا. جی انہوں نے مجھے پہلی دفعہ ہی سنا تو مجھے کہتے ہیں بیٹے دوپہر نہیں ہوتا دوپہر ہوتا ہے. واہ واہ کیا ہے بات کیا تو یعنی مجھے وہ لفظ بھی یاد ہے آج جس پر انہوں نے میری اصلاح کی ہے. بات تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو پھر وہ ذوق اور شوق آپ کا بن جاتا ہے، ماشاء آپ اس پہ پھر کوشش کرتے ہیں. یہ بہت زبردست بات آپ نے کی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان ویسے بھی دین کا حکم ہے کہ وہ ساری زندگی لرننگ پروسیس میں جی جی رہتا جی ہے، جی بالکل اور بالکل جہاں سے کبھی اس کو مکمل نہیں ہے. کبھی مکمل نہیں کبھی ہوتا. اور مکمل. دین کا تو معاملہ ہی یہ ہے کہ اس میں حکم ہے کہ جو ہے وہ پنگوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، سیکھنا ہے اور بالکل. ساری زندگی اس کی جی لرننگ جو ہے وہ جاری ایسے رہنی ہی ہے ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ اس سے پھر جب ایک روایتی محافل سے ہٹ کر جب آپ نے میڈیا میں آئے تو ایک نیا ماحول تھا، ایک روشنیوں اور چکا چوند کے ماحول میں آپ آئے. ہاں وہاں کیسے آپ نے ماشاءاللہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نعت خوانوں کو انٹروڈیوس کروانا، علماء کو انٹروڈیوس کروانا، اور اس میں خاص آپ نے انداز بھی ڈیولپ کیا اور لوگوں کو بڑی عزت سے آپ نے جی ہاں. وقار کے ساتھ متعارف کروایا. اصل میں دیکھیں جو شروع ہوئی نا، میرا بالکل بھی کوئی ارادتاً میں نہیں آیا اچھا. اس فیلڈ میں. ہمارے علاقے میں کو 11-12 مسجدیں تھیں، تو جب ربیع الاول آتا تھا جی تو ہم مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے. تو میں جو 12 روزہ محافل ہوتی تھی ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی. جی جی یکم ربیع الاول یہ مسجد بیت المکرم میں، جی. یہ جی مسجد نور مسجد میں، جی 3 ربیع الاول فلاں مسجد، 4 اس طرح وہ قرآن اندازی ہو کے تاریخیں الاٹ ہو جاتی. اچھا. میں بھی جہاں ممکن ہوتا تھا میں جاتا تھا. جی میں آپ کو بہت جوانی بچپن کی بات، جوانی کی جوان تو ابھی بھی ہے ماشاءاللہ. کالج لائف کی جی. بات بتا رہا ہوں. جی تو وہاں ہم جایا کرتے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے جی تسلیم تمہاری آواز اچھی ہے تو تم بھی کچھ کرو، جی تم بھی کچھ کیا کرو. جی تو میں نے آہستہ آہستہ یہ شروع کیا تو سلسلہ بڑھ گیا. جی جب محافل میں بہت زیادہ جانے لگا تو 2003 کی پی ٹی وی پر میں آنا شروع ہو گیا تھا 1999 میں، سن 2000 میں. اچھا. اور پھر لیکن اس وقت تو ابھی باقی چینل جو پرائیویٹ چینل نہیں آئے تھے. 2003 میں پھر اے آر وائی اور 2004 میں اچھا. اے آر وائی کیو ٹی وی کا آغاز ہوا جی اور 2004 سے پھر ہم اس کے ساتھ رہے. یعنی اس اے آر وائی ٹیلی ویژن نیٹ ورکنگ سے قبل آپ کا ٹی وی کا تجربہ تھا؟ پی ٹی وی سے تھا. پی ٹی وی سے پی ٹی وی سے تھا. جی پی ٹی وی سے تھا. جی. اور ایک چینل ہوتا تھا ایس ٹی این، اس اچھا. پر کچھ محفلیں وغیرہ ہم نے ریکارڈ کرائی. اچھا ماشاءاللہ. ہو گیا. اور اس میں جو ایک سرکاری ٹی وی ہے اور اس سے آپ پرائیویٹ میں آئے اور اس میں پھر آپ نے لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا. جی ہاں. اور آپ نے یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف ایک مذہبی ایک میزبان کی حیثیت سے آپ نے مختلف شعبہ ہائے حیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے پروگراموں اس میں ڈاکٹر صاحب نقطہ نظر یہی تھا جی کہ جو ہمیں جو دین سکھاتا ہے نا کہ وہ ایک ایکسیپٹنس سکھاتا ہے. بالکل صحیح. ایک دوسرے مسلمان کے لیے قبولیت، اس کے لیے ایک جذبہ محبت اور جذبہ انسیت سکھاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک دین کا ہمارے لیے درس ہے. میں یہ سمجھتا تھا، یہ پروگرام شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی جو بظاہر ہمیں بہت زیادہ مذہبی یا کو بہت مسلمان نہیں دکھتا، وہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہو. بہت اچھی بات. یعنی بظاہر وہ کوئی ٹوپی نہیں پہنے ہوئے، بظاہر وہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے، بہت پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، جاب کرتا ہے، نماز اپنی پڑھتا ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اچھا مسلمان ہو. اس کے انٹرویو سے اس کی شخصیت میں کس طرح اسلام واہ کیا بات کی روشنی ہے، نور سے منور ہے، وہ چیز قوم تک پہنچے اور لوگوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک ایکسیپٹنس کا جذبہ پیدا ہو. بہت زبردست. ایک مسلمان کے لیے محبت اور انسیت پیدا ہو. یہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد. کیا بات خوبصورت آپ نے کی کہ یہ جو
ریکگنائز کرنا دوسرے کو جی اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور انکرج کرنا، تاکہ یہ ہے کہ اگر وہ دین کی طرف اس کا انکلائنیشن اور اس کا میلان ہے تو اس میں اضافہ ہو. جی. اور دین کوئی بعض رسومات کا نام تو ہے نہیں ہے، کوئی خاص وہ شخص ایک جبے کبے کا نام تو ہے نہیں ہے. نہیں اگر وہ فرض کریں پینٹ شرٹ میں جی ہے جی بالکل، اور بہت پریکٹسنگ مسلم نہیں دکھتا ہے، جی لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے فرائض کو سمجھتا ہے، جی اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھتا ہے، بالکل تصور صحیح. عبادت کو سمجھتا ہے، بالکل صحیح بات. اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین، رسول اللہ پر صلی یقین، اللہ کتاب پر یقین. جی. یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے مل کر، اس کو جان کر، اس سے بات کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا پتہ یہ ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہو. بالکل صحیح. تو یہ جذبہ ہمیں بنیادی طور پہ اس کا جو تھیم تھا وہ خوش گمانی تھا، جی کہ جب ہم کسی مسلمان کو دیکھیں تو وہ ہم خوش گمانی رکھیں اس کے لیے، بدگمان نہ ہوں، ہم اس پر شک نہ کریں کہ یہ پتہ نہیں مسلمان ہے نہیں ہے. نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو مسلمان سمجھیں، حسن ظن رکھیں. حسن ظن رکھیں. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ مسلمان کے بارے میں مسلمان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی کمی بھی نظر آتی ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، تصوف آپ کا تو ٹاپک ہے، جی تصوف یہی ہے، جی تصوف کی تعلیمات ہی یہی ہیں جی کہ وہ ایک جذبہ قبولیت کو پروان چڑھاتا ہے. تصوف جو ہے وہ پراسپیرٹی کو پروان چڑھاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹنس کو پروان چڑھاتا صحیح ہے. بات. تصوف کی تعلیمات تو غیر مسلم بھی آئے تو ہم صوفیاء بزرگوں سے ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ ایک غیر مسلم بھی آیا ہے تو اس کے لیے ایک جذبہ قبولیت پایا جائے، بے شک. تاکہ وہ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام. دیکھیے، میں اگر مسلمان ہوں اور ایک کسی غیر مسلم کے سامنے کھڑا ہوں تو میں اس وقت مسلمان نہیں کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے اسلام کھڑا ہوں. واہ کیا بات. اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی بندے کو بدلنے کی، مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی ہمارا کام صرف اس تک پیغام پہنچا دینا اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنے بیہیویئر سے. جی ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل صحیح. جب مجھے اس چیز کا یقین ہو جائے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوبصورت بات. اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. خوبصورت بات. یہ میرے ہاتھ میں نہیں چیز. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے صرف پیش کرنا ہے اپنا کردار، جی، مجھے باقی اللہ کے دستے قدرت میں ہے لوگوں کے دلوں کو جی جس طرف چائے پھیر دیں. بالکل. تو آپ جو ہے وہ بزنس سے اور اکاؤنٹنگ جیسے خشک میدانوں سے اب اس ذوق کی طرف آئے اور پھر آپ بڑھتے چلے گئے. اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ شہنشاہ نقابت ہے ماشاءاللہ، تو اس میں خاص اسلوب اور انداز آپ نے متعارف کروایا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ اشعار بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ تلفظ، وہ لہجہ ان کا وہ نہیں ہوتا، اور آپ نے ایک پورا ایک نیا اسلوب، ایک سکول آف تھاٹ میں اس کو کہہ دوں، وہ متعارف کروایا ہے. میں آج آپ القاسم ٹی وی کے ناظرین کے لیے آپ کی وساطت سے جی یہ راز کھول دیتا ہوں کہ یہ خیال آیا کیسے مجھے، اچھا کہ میں اس کو ایک پرفارمنس بنا دیا جی کہ اب لوگ جو ہے نا ایک گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ وہ مجھے سنتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، بالکل سننا چاہتے ہیں. کیوں ایسا؟ جی جی میں جب نقابت کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ نعت خواں آیا، خطیب آیا، اس نے کیا آدھا پونا گھنٹہ اس نے بڑا اپنا رنگ جمایا. جی رنگ جما کر وہ نعت خواں تھا یا خطیب تھا، جی وہ جب اٹھا، اب نقیب آیا، اس نے اعلان کیا، 2-4 اشعار بھی لیکن لوگوں کی توجہ اس طرح سے نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. میں بالکل خواہ کتنا بھی اچھا شعر پڑھ رہا ہوں، بالکل نہیں. صحیح. تو مجھے کیسے لوگ سنیں گے؟ جی میں سنانا جو لوگوں کو اتنی اچھی چیز چاہ رہا ہوں. جی تو پھر میں نے اس میں لہن شامل کیا، واہ لہن کے ساتھ، ترنم کے ساتھ واہ تحت اللفظ کو یکجا کیا. واہ وہ جب چیز بنی تو وہ لوگوں کو پسند آئی. بالکل صحیح. اس میں پھر مزید انوویشن کرتے چلے گئے ہم، جیسے جیسے ذوق بنتا چلا گیا اس پر کام. پھر آخر میں نے ایک گرا بندی ایک فن ہے واہ جو ایک مصرے پر کہیں رک جانا ہے اور آپ نے اس پر پھر اسی مضمون کی کہ اشعار اس کے ساتھ جوڑتے چلے جانا ہے. تو اس پر محنت کی تو وہ ایک آہستہ آہستہ یہ ایک رنگ بن گیا. رنگ بن گیا. اب وہ ایک اسلوب طے پایا، اسلوب بن گیا. الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پذیرائی عطا فرمائی اور
لوگوں میں اس کی قبولیت بڑھتی چلی. ماشاءاللہ. نیو یارک میں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر میں بھی جو ہے وہ 2 سال قبل صابری بڑی صاحب یادگار محفل تھی. تشریف لائے اور انہوں نے جو نقابت فرمائی وہ ایسی ماشاءاللہ روحانی اور ایسی یادگار اور پرکیف محفل تھی کہ آج تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. اور اس میں ایک کویسچن میرا یہ ہے کہ آج کل وائس اوور آرٹسٹ یہ ایک پورا ایک فن بن گیا ہے. کیا یہ ایک باقاعدہ اس آواز کو ڈالتے ہیں اس لہجے کے اندر, یا ان کی نیچرل ایسی آواز ہوتی ہے کہ جس میں وہ چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ عام شخص کی بجائے وہ آدمی جو وائس اوور آرٹسٹ ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے تو اس کی اندر کشش بھی ہے, اس میں درد بھی ہے, اس میں جو ہے وہ بہتر چیز جو ہے وہ لوگ. اصل ڈاکٹر صاحب وائس اوور جو ہے یہ ایک بالکل الگ فن ہے. ٹھیک ہے. بالکل. یعنی یہ 3-4 چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں کی ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ٹیلی ویژن بھی میں نے کیا, محفل بھی کی. تو ٹیلی ویژن بالکل الگ چیز ہے, محفل بالکل. اسی طرح وائس اوور کا میدان بالکل الگ ہے. صحیح. وہاں آپ نے اپنی آواز سے ایکسپریشن کے ساتھ آپ نے وہ مضمون, جس طرح قرآن مجید کا ترجمہ میں نے پورا, یعنی پاکستان میں کوئی ٹوٹل 3-4 لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے پورے قرآن مجید کا ترجمہ ریکارڈ کرایا. تو مجھے عرفان القرآن پورا ریکارڈ کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو وائس اوور, اس کے علاوہ مختلف اور چیزوں کی وائس اوور کے لیے آپ نے بیسیکلی آواز تو خیر اللہ کی دین ہے جیسی بھی, لیکن اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس میں ایکسپریشن اس طرح سے ڈالیں کہ وہ چیز سننے والے کو بھلی محسوس متاثر کرے. نعت خوانی میں بھی آپ مختلف نعت خوانوں کو سنتے ہیں اور بڑے بڑے قومی سطح کے ثناءخوان رسول وہ آپ کے حلقہ احباب میں بھی ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو بالکل ایک پروفیشن بنا دیا ہے جس سے اس کا جو تقدس ہے نعت خوانی کا اور بارگاہ رسالت میں پڑھنے کا وہ مجروح ہوتا ہے. آپ کیا ایڈوائز فرماتے ہیں کہ جب نعت خواں ہم زبید رسول صاحب کو سنتے تھے آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی, ہم زوری صاحب کو سنتے تھے, ہم اعظم چشتی صاحب کو سنتے تھے, تو ایک عجیب ان کا دلوں کے اوپر اثر کرنے والا انداز ہوتا تھا. آج وہ سننے سے زیادہ دکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اصل میں بس اس حوالے سے ایک ہی بات جو میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی میں اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب نے مجھ سے 2 باتیں, جب میں فیلڈ میں آیا اور شہرت ملنے لگی اور میرے والد صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ اب اس کو شہرت ملے گی, ان کی دعائیں بھی شامل ہیں یقیناً. انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا 2 چیزیں یاد رکھنا. ایک, کبھی تکبر مت کرنا. واہ کیا بات. اللہ عزت دے, شہرت دے, تو عاجزی رکھنا, انکساری رکھنا. خوبصورت بات. دوسرا, کبھی لالچ مت کرنا. واہ واہ. قناعت کرنا, اللہ رب العزت پر توکل کرنا. کیا بات. لالچ نہیں کرنا. سبحان اللہ تعالیٰ نے بہت دیا, دولت بھی بہت دی ہے. یہ بیسیکلی ایک صوفی ایسی باتیں کر سکتا ہے. جی بالکل. توکل بھی اور عجز بھی. اچھا, دوسری بات, ہمیں نعت خواں کو پروفیشنل ہونا چاہیے, کمرشل نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. صحیح. پروفیشنل وہ ہو, یعنی اب اس کی اپروچ پروفیشنل جیسی ہو, نعتیں تیار کرنے میں وہ پروفیشنل ہونا چاہیے, پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرے, لیکن کمرشلائز نہ کرے اس چیز کو اتنا کہ یہ جس طرح لوگوں کا پھر اس کے اوپر جو ایک ادب کا جو ہے رشتہ اور احترام کا رشتہ, پھر یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں ان کی نسبت نعت خواں کا ایک اپنا تشخص برقرار رہنا چاہیے, کیونکہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناءخوانی کرتے. بے شک. تو آپ نقابت کے حوالے سے کن شعراء کے کلام کو زیادہ انتخاب اس کا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں اردو ادب بھی ہوگا, عشق نبوی بھی ہوگا, اس میں جو ہے وہ دلکشی بھی ہوگی زیادہ؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب قبلہ میں گزارش کروں, اصل میں نعت خواں کے لیے مختلف کلام ہوتے ہیں, تحت اللفظ پڑھنے کے لیے ذرا مختلف کلام چاہیے. تو ہم نے اب جیسے کوئی ایک کلام لے لیا اور کسی مصرے پر رک کر اس کی پھر گرہ بندی کرتے ہیں, تو ہمیں بہت سارے اشعار چاہیے ہوتے ہیں اپنی, کہ ایک مضمون کے بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے جائیں. بالکل صحیح. مجھے مظفر وارسی کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے, بہت پسند ہے مجھے. مظفر وارسی ہو گیا, منور بدایونی کو میں نے بہت پڑھا ہے,
میں نے احمد ندیم قاسمی کو پڑھا ہے، میں نے محسن نقوی کو پڑھا ہے، اور ادیب رائے پوری کو میں نے پڑھا ہے محفلوں میں. تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بہت زیادہ پڑھا ہے میں نے. بالکل صحیح. یہ شعرا اور بھی بہت سے شعرا ہیں جن کو پیر نصیر الدین نصیر کو میں نے بہت پڑھا ہے. کیا خوبصورت ان کا بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے میڈیا آیا ہے اور خاص کر کے سوشل میڈیا آیا ہے تو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا کتنا سہل ہو گیا ہے، اور اس میں کہاں کمزوریاں ہیں کہ اس کو مزید ایفیکٹولی جو ہے ابلاغ دین اور اشاعت دین کا فریضہ جو کبھی مسجد کے محراب سے 100 افراد 200 افراد کے سامنے ہوتا تھا، آج میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے. تو اس کا کہاں تک کردار مؤثر ہے اور اس میں مزید کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیے یہ سب کو ایک سہارا مل گیا. آپ کہیں بھی بیٹھ کر امریکہ، پاکستان، کسی بھی خطے میں بیٹھ کر پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں. سوشل میڈیا نے وہ ٹیلی ویژن کی جو ایک پابندی تھی وہ ختم کر دی، اور سوشل میڈیا اب ہر ایک کو جگہ تک پہنچا سکتا ہے ایفیکٹولی. جس کو کہتے ہیں نا، جو حکمت ہے، جو ابلاغ کی جان ہے، کسی بھی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی جو جان ہے، وہ حکمت ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. چیزوں کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فقدان ہے اس کا ہمارے یہاں، کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے ہے کہ ہم اس میں ایفیکٹونیس سیکھیں. دوسری بات کہ جب کوئی حرج نہیں ہے، میرا خیال ہے، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں علماء سے، آپ احباب جب پڑھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر درس نظامی میں سوشل میڈیا کی پریزنٹیشن کا بھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا جائے، میڈیا کا ایک سبجیکٹ رکھ لیا جائے، تاکہ جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں وہ فارغ ہوتے ہی باقاعدہ پڑھ کر آئے ہوں کہ ہم نے جو دین پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، ہم نے اس کی تعلیمات کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ ان کے کورس کا حصہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں، اور میڈیا کے ذریعے آپ سے تعارف ہے ان کا. ایک تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کراچی سے پنجاب کی طرف موو فرما گئے، وہاں آپ کا دل لگ گیا. اصل میں کراچی میں ساری زندگی میری گزری، اور پنجاب میں پروگراموں کی مصروفیت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے پھر والدین سے اجازت لے کر اپنے والدین کا ایک گھر میں نے لاہور میں بھی بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس اپنے فن کے سلسلے میں نقابت، نعت شریف، خطابت کے حوالے سے کن کن ملکوں کے آپ نے اسفار فرمائے؟ میں سر الحمدللہ انڈیا، بنگلہ دیش، گلف کنٹریز میں، عمان، دبئی، کویت، ان ممالک میں گیا. پھر یورپ، یورپ کے کوئی 10-12 ملکوں میں گیا، یو کے میں گیا، اور پھر ساؤتھ افریقہ میں گیا، موریشس میں گیا، امریکہ. کتنی دفعہ امریکہ تشریف لائے؟ امریکہ یہ میں تیسری بار آیا. ماشاءاللہ. صبری صاحب، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، مفسر قرآن ہیں، سیرت نگار ہیں، صوفی اور درویش اور عاشق رسول ہیں. ان کا بہت بڑا تعلیمی اور روحانی اور فلاحی نیٹ ورک ہے. آپ ان کی شخصیت اور ان کے کام کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں اگر کوئی شخصیت درس و تدریس اور ترویج و اشاعت دین کے حوالے سے ایک انسپریشن ہے، ایک ماڈل ہے، تو وہ ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت. بے شک. جتنے وہ فوکس تھے اور جتنی مشکلات انہوں نے ابتدائی طور پر اس اتنے بڑے سیٹ اپ کو قائم کرنے میں جتنی مشکلات اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، اگر ہمارے نوجوان اس کو پڑھ لیں، پیر کرم شاہ صاحب کی زندگی کے احوال اگر پڑھ لیے جائیں، اور اس میں کام کس طرح کرنا ہے، اور عشق رسول کیا چیز ہے، سبحان اللہ، یہ چیزیں جب ان کو پڑھے گا تو اندازہ ہوگا. میں ابھی بس ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک اشارہ دے دینا چاہتا ہوں کہ ضیاء القرآن کے یقیناً تفسیر جو ہے وہ ایک بڑی نادر و نایاب اور بڑی پاک کمال تفسیر ہے. اس کے ایک پہلو پر میں بھی
کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور اس کی ماشاءاللہ تقریباً 2 جلدوں پر میں الحمدللہ کام کر چکا ہوں. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. تھوڑا سا وقت نہ ملنے کی وجہ سے جی میں وہ پورا نہیں کر پا رہا جی کافی عرصے سے. جی. پچھلے دنوں آپ گجرات تشریف لے گئے، وہاں ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب جی ہاں، بخاری، جی ہاں. جن کا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف میں ادارہ ہے اور برانچز ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. ان کی شخصیت کو آپ نے کیسا پایا اور ان کے روحانی میری اثرات؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ان سے گزشتہ کوئی غالباً کوئی 10-12 سال سے 8-10 سال سے ملاقات ہے، جی اور بہت میرے شفیق وہ استاد گرامی. بہت شفیق شخصیت، بہت باکمال ایک سید سادہ. ظاہری بات ہے سید تو ویسے ہی ویسے ہی مسکرا دے تو جی جی کمال ہو جاتا ماشاءاللہ. ہے، بہار آ جاتی ہے. سبحان اللہ، تو وہ سبحان بہت باکمال شخصیت، بہت شفیق، بہت مہربان شخصیت، بہت فناف شیخ شخصیت. ماشاءاللہ. یعنی فنائیت کا تصور ایک تو اپنی ذات کو فنا کر دینا ہے نا، جی ایک ہے اپنے ہر کام کو مرشد کے کام میں فنا بے کر. شک بے شک. یعنی انہوں نے مرشد کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیا، بالکل. مرشد کی ذات کو اپنی ذات بنا، لیا بے شک مرشد کے مشن کو اپنا مشن بنا. بے شک یہ ہے اصل فنائیت، بے شک جس کو سمجھنا ضروری ہے جی کہ فنائیت کہتے کسے ہیں. جی بالکل. یعنی فنائیت ایسی فنائیت ہے کہ جو مشن پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہی اب میرا مشن ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ گجرات، لالا موسیٰ، کھاریاں، جی یہ تمام وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ترویج و اشاعت دین کے لیے انہوں نے کتنا کام بہت کیا، بڑے مراکز قائم بہت کیے بڑے انہوں نے. مراکز کا. آپ کے اپنے اشعار جو آپ کو زیادہ پسند ہیں، چند اپنے مخصوص لہجے میں ہمارے ناظرین کے لیے، القاسم ٹی وی کے ناظرین کے لیے جو سب سے پسندیدہ اشعار ہیں جو آپ؟ وہ میں پیش کر دیتا ہوں، اور جو ناصر صاحب کہہ رہے تھے جی وہ شامل کر دیتا ہوں، جی ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. جی زباں پہ جب درود آئے، سبحان. تلاطموں میں وجود آئے، واہ واہ لہو میں کشتی اتارتا ہوں، آہا نبی نبی بس پکارتا ہوں، واہ واہ نبی نبی بس پکارتا ہوں، اور تڑپ کے صدقے دعا کے صدقے، واہ طلب کے صدقے وفا کے صدقے، واہ پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، واہ واہ تصور مصطفیٰ کے صدقے، سبحان اللہ. پیروں دل درد کی لڑی میں، واہ واہ کسے خبر ایک ایک گھڑی میں، واہ میں کتنی صدیاں گزارتا ہاں ہوں، ہاں 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 نبی نبی بس پکارتا ہوں، سبحان اللہ. زباں پہ جب درود آئے، واہ تلاطموں میں وجود آئے، واہ واہ لہو میں کشتی اتارتا ہوں، واہ واہ نبی نبی بس پکارتا ہوں. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابری صاحب، آخر میں آپ القاسم ٹی وی کے ناظرین کے کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو اس پیغام کے ساتھ القاسم ٹی وی یقیناً یہاں پر امریکہ جیسے ملک میں کہ جہاں بہت ضرورت ہے اس چیز کی، بہت زیادہ ضرورت ہے، میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت پوری شکریہ. آپ کی ٹیم جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے، بہت شکریہ. آپ کے جو دست و بازو ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ یہاں پر امن کا، سلامتی کا، بھائی چارگی کا، پراسپیرٹی کا اور ایکسیپٹنس کا جو پیغام، جو صوفیانہ پیغام بے ہے شک اصل میں، بے شک جو تصوف کی جان ہے، بے شک وہ لوگوں تک آپ پیغام اس ٹیلی ویژن کے ذریعے پہنچا رہے ہیں القاسم ٹی وی کے لیے. اور میں ناظرین سے بھی یہی گزارش، یہی پیغام کہ اس حسن ظن کو عام کیجئے. یہ اس دور فتن میں اس کی انتہائی ضرورت ہے. حسن ظن ایک دوسرے کے لیے، کوئی آپ بہت بھی کوئی خیال بہت نیگیٹو آ جائے تو اس کو بھی ختم کر کے حالات کے مطابق حسن ظن کو کوشش کرے، پازیٹیوٹی کو کوشش کیجئے کہ رواج دیا جائے، ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو رہا جائے، پازیٹیو سوچا جائے. میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جناب، آپ بہت نے شکریہ اپنا صاحب. ٹائم ہمیں عنایت فرمایا. ناظرین محترم، آپ نے انٹرویو سنا محترم جناب شہنشاہ نقابت تسلیم صابری صاحب کا. انہوں نے خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر فرمائیں، اور خاص کر کے ان کی شخصیت اور ان کی کے افکار کے اوپر جو رنگ ہے وہ صوفیانہ رنگ آپ کو نظر آیا، اور جو پیغام انہوں نے دیا کہ ہم سب کو جو ہے وہ جو گلاس کا بھرا ہوا حصہ ہے، جو کور حصہ ہے، اس کو دیکھنا ہے، خالی حصے کو ہم نے نہیں دیکھنا.
ہم نے پازیٹیوٹی کو، ہم نے جو ہے وہ ایکسیپٹنس کو، ہم نے ریکگنیشن کو، ہم نے انکرجمنٹ کو، ہم نے لوگوں کے لیے خیرخواہی کو ہم نے فروغ دینا ہے، ہم نے نیگیٹیوٹی کا خاتمہ کرنا ہے اور لوگوں کو، انسانوں سے پیار کرنا ہے، نفرت نہیں کرنی۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی صوفیہ کا پیغام ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر شہباز احمد چشتی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی اور مہمان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور آپ کو بہت سی سلامتیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم